بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر وفا، مکہ سے کوفہ تک حضرت امام مسلم بن عقیل کا سفر اور شہادت۔ پس منظر کوفہ کی دعوتیں اور خطوط۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے، شعبان المعظم 60 ہجری تا ذوالحجہ 60 ہجری، تو اہل کوفہ نے ہزاروں خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجے۔ ان میں لکھا تھا: یا ابن رسول اللہ، ہمارے پاس نہ امام ہے نہ حق کی قیادت، آپ آ جائیں، جی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، جلد 8۔ یہ خطوط ہر روز امام عالی مقام تک پہنچ رہے تھے۔ اس پر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو حالات کی جانچ پڑتال کے لیے سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ کی جانب روانہ ہوئے رمضان المبارک کی 60 ہجری میں۔ روانگی کا مقام مکہ المکرمہ ہے۔ ہمراہی 2 راہبر، جنہوں نے راستے میں پانی کی قلت کے باعث جان دے دی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نڈھال حالت میں وادی القادسیہ میں پہنچے، جہاں اہل قبیلہ کے تمیم نے انہیں پانی اور سہارا دیا۔ کوفہ میں داخلہ 5 شوال 60 ہجری۔ کوفہ میں حضرت امام مسلم بن عقیل کا قیام مختار بن ابی عبید ثاقفی نے انہیں میاں مسلم بن اوسجہ کے گھر ٹھہرایا۔ بعد میں ہانی بن عروہ کے ہاں منتقل کر دیا گیا۔ ہزاروں افراد نے بیعت کی۔ بعض روایات میں 18,000 افراد نے بیعت کی۔ وبایعہ نحو من 18,000 من اہل الکوفہ، تاریخ طبری، جلد 5۔ عبید اللہ بن زیاد کی آمد اور حالات کی تبدیلی۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ وہ دھوکہ، دونس، قتل و غارت سے لوگوں کو بیعت سے پھرنے پر مجبور کرنے لگا۔ امام مسلم بن عقیل کے حامی چھپتے گئے۔ کوفہ میں آپ اکیلے ہی رہ گئے۔ گرفتاری سے قبل حضرت امام مسلم بن عقیل کی بہادری۔ پناہ گاہ ہانی بن عروہ کا گھر۔ عبید اللہ کو جب معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل وہاں مقیم ہیں تو اس نے ہانی کو بلا کر تشدد کیا۔ پھر امام مسلم بن عقیل نے ہانی کے دفاع میں آواز دی، مگر کوفہ کے لوگوں نے لبیک نہ کہا۔ میدان جنگ قصر الامارات کے قریب حضرت امام مسلم بن عقیل نے کوفہ کی گلیوں میں 300 سے زائد سپاہیوں سے لڑائی کی۔ ابن زیاد کی فوج نے انہیں دھوکہ سے قابو کیا۔ انہیں جھوٹی امان دے کر گرفتار کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے: لقد قاتل مسلم قتال الابطال وحدہ فلم یقدروا علیہ حتی خدعوہ بالامان۔ شہادت۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو قصر ابن زیاد میں لایا گیا۔ حضرت عبید اللہ نے سختی سے سوالات کیے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا: میں حسین بن علی کا سفیر ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ وصیت۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنے قرض ادا کرنے، اپنے جنازے کے انتظام اور امام حسین کو بردار کرنے کی وصیت کی۔ شہادت کا منظر۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو قصر کی چھت پر لے جایا گیا۔ جلاد نے سر قلم کیا، جس کے بعد ان کا جسم نیچے پھینک دیا گیا۔ پھر ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ کی جو تاریخ شہادت ہے وہ ہے 9 ذوالحجہ 60 ہجری، عرفہ کا دن۔ خبر شہادت کا پیغام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جب پہنچا
تو آپ راستے میں حضرت تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے ایک قاصد نے حضرت مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر دی۔ قافلے کے افراد لرز گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، رحم اللہ مسلما، پیغام وفا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے وفاداری، شجاعت اور حق پسندی کی ایسی مثال قائم کی جس کے بعد نظیر تاریخ میں نہیں۔ انہوں نے تنہا حق کی آواز بلند کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا، شہادت قبول کی لیکن ظلم سے سمجھوتا نہ کیا۔ حوالہ جات: البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، کامل فی التاریخ، اخبار الطوال، مقاتل الطالبین ابن نوفل۔ آپ کے شہزادوں کی شہادت: حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیٹے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام مسلم کے 2 بیٹوں کے نام یوں ملتے ہیں، ایک کا نام محمد بن مسلم بن عقیل ہے اور دوسرے کا نام ابراہیم بن مسلم بن عقیل ہے۔ بعض مورخین ان کے نام عبداللہ اور محمد بھی بیان کرتے ہیں، لیکن مشہور اور زیادہ مستند نام محمد اور ابراہیم ہی ہے۔ پس منظر شہادت مسلم کے بعد حالات: حضرت امام مسلم بن عقیل کو 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے دونوں ننھے بیٹے جن کی عمر تقریباً 8 سے 10 سال تک تھی، ان کو بھی ابن زیاد نے گرفتار کرنا چاہتا تھا لیکن وہ قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ فرار اور جنگل کا سفر: یہ دونوں بچے رات کے اندھیرے میں قید سے بھاگ نکلے، دن بھر جھاڑیوں میں چھپتے رہے اور رات کو کسی دریا سے پانی پی کر گزارا کرتے۔ کئی دن تک یہی بے سر و سامانی میں بھوکے پیاس جنگلوں، نہروں اور ویران جگہوں پر چھپتے رہے۔ تاریخ طبری، مقاتل الطالبین، نفس المہموم، البدایہ والنہایہ۔ ایک بڑھیا کی پناہ کئی دن کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بوڑھی عورت ملی جو رحم دل اور محب اہل بیت تھی۔ اس نے رات کو چھپا لیا اور پانی مکھانا دیا، مگر اس کا بیٹا حارث نامی شخص یزیدی فوجی تھا۔ اس نے رات میں دونوں بچوں کو قید کر لیا اور ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ دونوں بچوں کو کوفہ کی قید خانے میں رکھا گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ بچوں نے جواب دیا، ہم حسین کے چچا زاد اور مسلم کے بیٹے ہیں۔ ابن زیاد غصے سے بولا، ہم آل علی کی جڑ ہی کاٹ دیں گے۔ اس ظالم نے دونوں بچوں کو دریا کے کنارے لے جا کر شہید کرنے کا حکم دیا۔ جلاد انہیں لے گیا۔ دونوں بچے قرآن کی آیت تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ بڑے بھائی نے کہا، مجھے پہلے شہید کرو تاکہ میرے چھوٹے بھائی کو میرا غم نہ ہو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، نہیں، مجھے پہلے شہید کرو تاکہ میں بھائی کی تکلیف نہ دیکھ سکوں۔ جلاد نے ان کے تقویٰ، سچائی اور بہادری سے متاثر ہو کر انکار کر دیا، لیکن ابن زیاد کے خوف سے مجبور ہو کر دونوں کے سروں کو قلم کر دیا اور لاشیں دریا میں پھینک دی۔ تاریخی وقت شہادت 60 ہجری کے آخر میں یا محرم کے ابتدائی ایام میں واقع ہوئی۔ پیغام شہادت: یہ 2 بچے عمر میں چھوٹے لیکن ایمان وفا میں بڑے پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان کی زبان پر قرآن، صبر اور اہل بیت کی محبت تھی۔ انہوں نے بچپن میں شہادت کا جام پی کر تاریخ اسلام میں سنہری باب رقم کر دیا۔ حوالہ جات: البدایہ والنہایہ، مقاتل الطالبین، تاریخ طبری، نفس المہموم، شیخ عباس قمی، قصص الشہداء، وقصص و کربلا، وغیرہ وغیرہ۔